السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں شب قدر کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، شب قدر یا لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت بہت ساری نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اصل میں یہ عبادت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت والی رات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے، تو وہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن وہ مدرسے میں یا مسجد میں دینا چاہتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو یا کسی بھی طرح وہ اگر ہمیں تعاون اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام، جو بھی سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں وہ سب اسی رات میں نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی جلد 4 میں ہے کہ جلد 4 میں یہ بات ذکر ہے کہ اے اظہارها فی دواوین الملأ الاعلی، اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہے۔ حضرات محترم، تفسیر در منصور میں ہے کہ اسی شب، یعنی جو شب ہے، شب قدر ہے، اسی شب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ صاحب مظاہر حق نقل کرتے ہیں کہ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ عز و جل اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت و ریاضت، توبہ و استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ حضرات محترم، یہ صورت بہت ہی مشہور و معروف ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک ہم نے اسے یعنی یہ قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے جانا کیا شب قدر ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرات محترم، شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اس کی شان مبارک میں نازل فرمائی ہے، جسے ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس سورہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام اس سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً
23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینوں کی کہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے بھی سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی، اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا زیادہ اللہ رب العزت اس میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ حضرات محترم، تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ جب ہمارے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امتوں کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کے لوگ اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب اور ایک عبرت ناک ایسی حکایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ حضرات محترم، سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نہایت ہی ایمان افروز یہ واقعہ ہے، اس کو سبھی لوگ بطریق احسن سمجھیں، اور اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جو بھی کفار تھے، کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دی۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور آپ جو ہے اس رسی سے آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، یعنی اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کر کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات بھی آئی چلی گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخرکار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور اس ظالمہ نے نہایت چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا، جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی اس سے آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت، یعنی اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا
جن کی درازی زمین تک تھی، آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت رائگاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار اور غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں پہ جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرات محترم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تکلیف اور ان کے مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور وہ ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ رب العزت کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی، اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ان کو ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ وہ جو ہیں انہوں نے 83 سال کچھ مہینے وہ عبادت کی، یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ نعمت ہر سال کرنے کو دی ہے، پھر بھی مسلمان کتنا زیادہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ یہ رات پا کر بھی اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ہر رات ہر شب قدر میں یہ کام کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو عہد کریں، ابھی سے اسی وقت عہد کریں کہ اس شب قدر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اپنے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، تاکہ ہمارا رب اور ہمارے آقا اگر ہم سے راضی ہو گئے تو پھر ہمیں دنیا و آخرت کی میں سے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں رہے گی کہ ہم پر کوئی معاملہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل شریعت سے ہٹ کے نہیں رہے گا۔ جب شریعت سے ہٹ کے ہی نہیں رہے گا تو ہم جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو عبادت و ریاضت والی رات ہے اس کی قدر کرے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، خدائے رحمان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم احسان فرما دیا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 مہینے انہوں نے عبادت کی، تو ان کا تذکرہ جب یہ آپ لوگوں نے سنا تو اسی کے متعلق جب صحابہ کرام نے یہ کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورت بھیجی کہ وہ صورت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ شب قدر ایسی رات ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کے لیے عبادت و ریاضت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو 1000 مہینے عبادت و ریاضت بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کتنا ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم احسان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر دل لگا کر توجہ کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 سال سے بھی زیادہ
عبادت کا ثواب ملے گا، مگر ہمیں شب قدر کی کس قدر، ہمیں شب قدر کی کہاں کوئی پرواہ ہے کہ شب قدر کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہمیں شب قدر کی قدر کہاں ہے۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ابھی سے یہ عہد کرے کہ اس شب قدر انشاءاللہ عز و جل اپنے رب سے وعدہ کرے، ابھی وعدہ کرے اللہ سے کہ اس شب قدر انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا عمل کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت ہم کو عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔